والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ یا اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کو جو دیا ہے اس پر حسد کرتے ہیں۔ ہم نے تو آل ابراہیم کو بھی کتاب حکمت دی تھی اور انہیں ایک بڑی سلطنت بھی دی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہود کی جو ایک صفت تھی بخل، اس کو بیان کرنے کے بعد یہود کی ایک دوسری جو بری خصلت ان کے اندر میں پائی جاتی تھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور وہ دوسری خصلت کیا تھی، دوسری عادت کیا تھی یہود کو؟ بخل کے علاوہ حسد۔ اس لیے کہ حسد کی ہی بنیاد پر یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی نہیں مانا، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے نبیوں کا سلسلہ صرف بنی اسرائیل میں متعین کر رکھا ہے۔ بنی اسرائیل کے ہٹ کر کے کسی دوسری آل کے اندر میں اللہ نبوت کا یا رسالت کا کوئی بھی مرتبہ کسی کو عطا کرنے والا نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی بنو اسماعیل سے، تو یہ سلسلہ جو بنو اسرائیل میں چلا آ رہا تھا تقریباً 2500 سال سے، وہ سلسلہ یہاں منقطع ہو گیا۔ جب یہ سلسلہ یہاں منقطع ہو گیا تو یہ حسد ہی تھا کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول تسلیم نہیں کیا، جبکہ اللہ رب العالمین نے یہاں تک کیا فرمایا کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اپنے آپ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن آپ پر ایمان نہ لانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ حسد ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اسی کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو اسماعیل میں آنا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ کے لوگ یعنی کہ مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، جب یہ لوگ ایمان لائی تو انہیں یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ہم آل ابراہیم میں نبوت کو اور رسالت کو رکھیں گے، تو اللہ اپنے وعدے سے کہاں مکرا ہے؟ اللہ اپنے وعدے سے نہیں مکرا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو بیوی تھی، ایک بیوی حضرت سارہ، دوسری بیوی حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ سے جب اولاد نہیں ہوئی تو حضرت ہاجرہ کو، جو کہ مصر کی شہزادی تھی، ان کو بطور کنیز بنا کر کے آپ کے پاس پیش کیا گیا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مصر کا بادشاہ مقوقس نے ماریہ قبطیہ کو بطور تحفہ دیا تھا۔ اور حضرت سارہ، تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سارہ کے اصرار پر ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ زوجیت جو ہے وہ حضرت ہاجرہ سے ادا کیا، اس لیے کہ حضرت سارہ نے کہا کہ دیکھو اب تو ہم سے اولاد ہونے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اگر آپ بھی تم اس سے رشتہ ازدواج منسلک نہیں کرو گے تو تمہاری جو نسل ہے وہ آگے نہیں بڑھ پائے گی۔ مصر ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان یعنی قبیلے سے حضرت سارہ موجود تھی اور آپ بہت محبت کرتے تھے حضرت سارہ سے، لیکن اصرار کے بعد رشتہ جو ہے زوجیت کا وہ قائم ہوا اور اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں آپ کو ایک تحفہ دیا بیٹے کی شکل میں، اور بہت ہی وفادار بیٹا۔ ایک شاعر نے کہا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، نہایت ہی وفا شعار اطاعت گزار بیٹا اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا، کہ جو باپ کے ہر حکم پر اپنا سر تسلیم خم کر دینے کے لیے ہمیشہ آمادہ رہا۔ اور ذبیح اللہ اسماعیلی ہی ہیں، لیکن ان یہودیوں نے اسماعیل علیہ السلام کے نام کو ہٹا کر کے ذبیح اللہ اسحاق کو بنا دیا۔
بہرحال ان کا جو بھی مسئلہ تھا اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ ہم آل ابراہیم میں ہی نبوت کا رسالت کا سلسلہ رکھیں گے، تو اللہ اپنے وعدہ پر قائم ہے۔ لیکن اللہ نے 2500 سال تک تمہیں نبوت اور رسالت تمہاری قوم کے درمیان بھیجتا رہا، لیکن تم نے اللہ کے احکام کو اب مکمل طور پر نافذ نہیں کیا، تو خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑا کہ اللہ نے یہ تاج تجھ سے چھین کر کے بنو اسماعیل میں ڈال دی، اور اللہ نے بنو اسماعیل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، اور اسی وجہ سے وہ یہودی آپ سے حسد کرنے لگ گئے۔ تو آیت کا مفہوم یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے جو یہودیوں کا حسد غائب درجہ غیر منصفانہ تھا اور بیجا تھا، کوئی اس کی حقیقت موجود نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ابراہیم کی اولاد کو بھی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلاف اور ان یہودیوں کے خاندانی لوگ تھے، صحائف ابراہیم، تورات، زبور، انجیل، بہت ساری کتابیں، بہت سارے صحیفے عطا کیے، اور اسی میں یعنی اس بنی اسرائیل میں ہی حکومت بھی عطا کی، بادشاہت بھی عطا کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عظیم بادشاہت عطا کی تھی، تو پھر جب تمہارے درمیان اللہ نے یہ ساری نعمتیں رکھی ہے، تو یہ نعمتیں اللہ کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے دے سکتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ان میں سے بعض لوگ اس کتاب پر ایمان لائے، یعنی کہ قرآن حکیم پر، اور بعض لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، یعنی کہ یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، جن میں نمایاں نام عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، جو یہودیوں میں بہت بڑے عالم تھے، اور بعض نے اس کا انکار کر دیا۔ صد یصد معنی آتے ہیں روکنے کے، اور یہ فعل متعدی ہے، اس میں دو مفہوم مراد لیے جاتے ہیں، رک جانا اور دوسروں کو روک دینا، یہ دونوں معنی مراد ہے۔ تو یہودی اللہ کے رسول پر ایمان بھی نہیں لاتے تھے اور دوسرے کو بھی ایمان لانے سے روکتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها۔ اب اللہ رب العالمین نے یہاں ان کے انجام کو ذکر کر رہا ہے کہ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا، ہم انہیں آگ کا مزہ چکھائیں گے، جب بھی ان کے چمڑے پک جائیں گے ہم ان کے چمڑوں کو بدل دیں گے۔ اس لیے کہ جب چمڑے پر عذاب ہوتا ہے تو اصل تکلیف کیا ہوتی ہے؟ چمڑے کے جلنے کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ جب یہ چمڑا یہاں سے نکل جائے گا تو وہ شنشن ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ اس انسان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، تکلیف کا جو باعث ہے وہ چمڑا ہی ہے، تو جب چمڑا ہی جل گیا تو پھر تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی تکلیف کو اضافہ کرتا رہے گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، ان کے چمڑے کو ہم کیا کریں گے؟ بدلتے رہیں گے۔ ایک حدیث کے اندر میں آتا ہے، ابن جریر وغیرہ نے صحابہ اور تابعین سے روایت کی ہے کہ جہنمیوں کے چمڑے دن یا گھنٹے میں کئی بار بدلے جائیں گے، دن میں یا گھنٹے میں کئی بار بدلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے، بہت ہی سخت عذاب ہوگا وہ آگ کا۔ جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما، اور اللہ رب العالمین زبردست اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے، اللہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، عمل صالح کو اختیار کیا، اللہ رب العالمین ان کے لیے جزا کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم انہیں ایسے یعنی عنقریب ایسی جنت میں داخل کریں گے جن کے نیچے یعنی کہ جن کے دامن میں نہریں جاری ہوں گی، اور اس جنت میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، انہیں وہاں پاکیزہ بیویاں ملیں گی، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اسی مطہرہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ازواج مطہرات کہا جاتا ہے، پاک باز بیوی۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ رب العالمین نے انہیں پاکیزہ بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین جنت میں جنتیوں کے لیے پاکیزہ بیویاں بھی عطا کرے گا۔ تحتها الانہار خالدین فیہا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے، ظل ہی نہیں ظلا ظلیلا، ایک صفت لائی گئی ہے
سایہ ہی نہیں ہوگا، گھنا سایہ ہوگا۔ یعنی جنت کے اندر میں نہ تو گرمی ہوگی اور نہ ہی ٹھنڈی ہوگی۔ لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اللہ کے سورۃ حج میں فرمایا کہ وہاں نہ تو دھوپ کی شدت آپ دیکھیں گے اور نہ ہی ٹھنڈ کی شدت دیکھیں گے، ایک دم معتدل موسم اللہ رب العالمین جنتیوں کو فراہم کرے گا۔ بخاری مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ مرفوع روایت ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا درخت بنایا ہے جس کے نیچے اگر ایک گھوڑ سوار، یعنی گھوڑے پر سواری کرنے والا اگر 100 سال تک چلے گا تب بھی وہ اس کی مسافت کو طے نہیں کر پائے گا۔ یعنی کتنا بڑا باغ ہوگا وہ کہ اس کی مسافت کو ایک گھوڑ سوار 100 سال چلنے کے بعد بھی اس کی مسافت کو طے نہیں کر پائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک چھوٹی سی نعمتوں کی ایک جھلک ہے۔ اللہ رب العالمین بے شمار نعمتیں جنتیوں کے لیے جنت کے اندر میں تیار کر رکھی ہے۔